اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس نفسا نفسی کے دور کے اندر قرآن سے رغبت رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم نے صرف کوشش کرنی ہے، باقی اللہ جانتے ہیں کہ کس کو اس کی طرف رغبت دلانی ہے یا اس سے دور کرنا ہے۔ ہماری صرف اتنی ہی کوشش ہے کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ میتھڈ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کہیں بھی اس کو سنیں تو آپ کو بغیر ترجمے کے سمجھ آ سکے اور آپ سمم بکمن امیون نہ کھڑے رہ جائیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ انفال کا 8واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ، اور ہرگز یہ خیال نہ کریں، الَّذِينَ كَفَرُوا، کون؟ کفار، سبقوا، کہ وہ فرار ہو جائیں گے، وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے۔ انہم لا یعجزون، وہ کبھی بھی عاجز نہیں کر پائیں گے، یعنی وہ کبھی بھی بچ کر نہیں نکل پائیں گے۔ وَأَعِدُّوا، اور تیار رہو، لہم، ان کے لیے، مستطعتم من قوت، کس کے ساتھ؟ جتنی بھی تمہارے اندر طاقت ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو تیار رکھو۔ خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، رباط کا مطلب کاٹیاں ڈال کر رکھو۔ ترہبون، تاکہ ان کے اوپر روب ڈالا جا سکے، بھی، اس کے ذریعے، عدو اللہ، جو کہ اللہ کے دشمن ہے، وعدوکم، اور وہ تمہارے بھی دشمن ہے، وآخرین، اور ان کے علاوہ دوسرے بھی، من دونہم، یعنی ان کے علاوہ، لا تعلمونہم، لا نہیں، تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے، نفقہ کا مطلب خرچ کرنا، من شیء، کسی چیز کو بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، وہ پورا بدلہ دیتا ہے، الیکم، تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھکیں امن کی طرف، فَأَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھکیں، یعنی اگر وہ امن چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کی طرف رغبت رکھیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے اوپر ہی توکل رکھیں۔ إِنَّهُ، بے شک وہ، یعنی اللہ، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ دھوکہ دیں آپ کو، فَإِنَّ، بے شک، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هو الذی ایدک، اور وہی ہے جو آپ کی مدد کرے گا، بنصرہ، یعنی سپورٹ، وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کی بھی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دیا انہوں نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر محبت کو، لو انفقتا، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ما الفتا، تو آپ کبھی بھی محبت نہیں ڈال سکتے تھے، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر، یعنی دو قبیلے، اوس اور خزرج، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں کس قدر دشمنی تھی۔ انہی دو قبیلوں کے اوپر مولانا الطاف حسین حالی نے جو ہے وہ مسدس حالی لکھی۔ ولیکن اللہ، بے شک اللہ، الف، ڈال دیتے ہیں محبت کو، بینہم، ان کے دلوں کے اندر، انہو عزیز حکیم، اور وہ بہت غالب ہیں اور وہ بہت حکمت والے ہیں۔ ایک دفعہ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں محبت کرنے والے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں نا، ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے، مگر یہ اتنا آسان کام نہیں کہ اپنے دلوں کو اتنا صاف رکھا جائے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے ہی اس کو وقف کر دیا جائے، اپنے تمام رشتے، اپنے تمام میل جول صرف اللہ کے لیے ہی رکھے جائیں، یہ اتنا آسان نہیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تمہارے لیے اللہ کافی ہیں، ومن اتبعک، اور جو آپ کے فالوورز ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے، ان کو بھی۔ تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کافی ہوں اور ہمیں بھی کبھی تنہا نہ چھوڑیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي